بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فقہ کی تشریح اور وضاحت کے ضمن میں ہم فقہ اور دین کا مفہوم سمجھ چکے ہیں، تو فقہ سے تعلق رکھنے والا دوسرا لفظ دین کے بعد وہ شریعت ہے۔ اس سے شرع اور تشریع بھی استعمال ہوتا ہے۔ شریعت عربی میں مورد الماء یعنی پانی کے گھاٹ کو کہتے ہیں، سیدھی راہ کو بھی کہتے ہیں، اور اس کا بنیادی مفہوم ہے واضح ہونا، ظاہر ہونا، قانون سازی کرنا۔ شرعۃ قرآن مجید میں اسی سے استعمال ہوا، لکل جعلنا منکم شرعۃ و منہاجا، ہم نے تم میں سے ہر ایک کے لیے ایک ضابطہ اور ایک طریقہ مقرر کیا۔ اصطلاحاً شریعت سے مراد اللہ تعالیٰ کے وہ احکام ہیں جو اس نے اپنے بندوں کے لیے نازل فرمائے، جن میں عقائد بھی شامل ہیں، اخلاق بھی شامل ہیں، اجتماعی سیرت اور کردار کے متعلق باقی چیزیں بھی شامل ہیں۔ اسی میں سے تشریع کا لفظ نکلا ہے، قانون سازی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اور تشریع اصطلاحاً اللہ تعالیٰ کے خطاب کو کہتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے بندوں سے خطاب کیا کسی چیز کے کرنے یا نہ کرنے کا حکم یا اختیار دے کر۔ اور یہ بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کر دیا کہ قانون سازی اللہ تعالیٰ کے حقوق میں سے ہے، اور اللہ کے لیے کسی اور کے لیے جائز نہیں ہے کہ اللہ کے قانون سے ہٹ کر کوئی قانون بنائے۔ فرمایا کہ ان الحکم الا للہ یقص الحق وهو خیر الفاصلین، حکم اور فیصلہ اللہ ہی کے اختیار میں ہے، قانون سازی اللہ ہی کے، وہی حق کو واضح کرے گا اور بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ، اور اپنی زبانوں کے گھڑے ہوئے جھوٹ کی بنا پر یہ نہ کہو فلاں چیز حلال اور فلاں چیز حرام، کہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹی تہمت لگاؤ۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ پر جھوٹی تہمتیں لگائیں گے وہ ہرگز فلاح نہیں پا سکتے۔ شریعت کے بعد تیسرا لفظ جس کے بارے میں ہمیں تھوڑا سا علم ہونا چاہیے وہ اجتہاد کا لفظ ہے۔ اسی سے مجتہد، مجاہد، مجاہدہ، جد و جہد اردو میں عام استعمال ہوتے ہیں۔ اور اجتہاد عربی زبان میں کوئی کام کرنے میں اپنی ہمت اور طاقت اور زور صرف کر دینے کو کہتے ہیں۔ اور اصطلاح میں کسی فقیہ مجتہد کا شریعت کے احکام شرعی دلائل کے ذریعے استنباط سے معلوم کرنے کے لیے اپنا پورا زور اور طاقت صرف کر دینا، اس کو اصطلاحاً اجتہاد کہتے ہیں۔ اس تعریف میں 5 چیزیں بنیادی عناصر کے طور پر شامل ہیں۔ سب سے پہلی چیز تو یہ کہ صرف کوشش کرنا وہ اجتہاد نہیں، بلکہ ایڑی چوٹی کا زور لگا دینا، انتہائی اور بھرپور کوشش کرنا، یہ پہلی چیز ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ کوشش کرنے اور زور و قوت صرف کرنے والے شخص کا فقیہ اور مجتہد ہونا۔ عام آدمی اگر کوشش کرتا رہے گا تو اس کو اجتہاد نہیں کہیں گے، اس لیے فقیہ ہونا تاکہ وہ احکام کا استنباط اور استخراج کر سکے۔ اور تیسری چیز کوشش سے مقصود ان کا یہ ہو، کوشش کرنے والے کا، کہ شرعی عملی احکام تک رسائی ہو سکے، ان تک پہنچا جا سکے۔ اور چوتھی چیز یہ ہے کہ یہ رسائی ایسی بحث و نظر اور غور و فکر سے ہو جو ایک مجتہد آزادانہ مستقل نتیجے تک پہنچنے کے لیے کرتا ہے۔ اور 5ویں چیز یہ ہے کہ یہ غور و فکر اور بحث و نظر شرعی دلائل میں ہو۔ یہ 5 چیزیں جب بن جائیں گی تو ان کو ہم کہیں گے کہ اس نے اجتہاد کیا، وہ مجتہد ہے۔ معلوم ہوا کہ فقہی متون اور مسائل کو یاد کر لینا یا کسی مفتی کا فقہی کتابوں سے مسئلہ پوچھ کر یا معلوم کر کے بتانا اجتہاد نہیں ہے، اور اس طرح کا فتویٰ دینے والا یا مسئلہ بتانے والا مجتہد نہیں ہو سکتا۔ شریعت میں اجتہاد کی اہمیت یہ ہے کہ شریعت کی نصوص تو سب کو پتہ ہے کہ گنی چنی ہیں، بہت زیادہ نہیں ہیں، لیکن جو مسائل ہیں جو انسان کو عملی زندگی میں پیش آتے ہیں وہ لامحدود ہیں، بے شمار ہیں، نئے نئے مسائل پیش آتے ہیں۔ اگر نئے مسائل کا حل
شریعت کے نصوص کی روشنی میں، شریعت کے قواعد اور اصول اور مبادی کی روشنی میں قیاس کے ساتھ، اجتہاد کے ساتھ کوئی مجتہد دریافت کر کے امت کو رہنمائی نہ کرے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شریعت قیامت تک کے لیے نہیں ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ اجتہاد کا دروازہ ہر زمانے میں کھلا رہے۔ کچھ تو اس صلاحیت کے پائے جائیں قیامت تک جو اجتہاد کر کے نئے مسائل میں امت کی رہنمائی کرتے رہیں، اور اجتہاد کا دروازہ قیامت تک کے لیے اللہ اور اس کے رسول نے کھولا ہے، اس لیے اس کو کوئی بند نہیں کر سکتا۔ اسی لیے شریعت میں اجتہاد کی حوصلہ افزائی کی گئی ہے، اور کہا یہ گیا ہے کہ اجتہاد میں غلطی بھی ہو جائے تو ایک اجر سے محرومی نہیں ہے۔ اجتہاد کی اب مستقل کئی قسمیں ہیں۔ اجتہاد مطلق بھی ہوتا ہے،